23واں پارہ سورہ صاد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزة وشقاق۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ صاد مکی صورت ہے۔ مکی کا معنی یہ کہ جو سورت پاک ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں انہیں مکی کہا جاتا ہے، اور قرآن کریم کی ترتیب کے اعتبار سے یہ سورت 38 نمبر کی سورت ہے، جبکہ نزول کے اعتبار سے بھی یہ سورت 38 نمبر کی سورت ہے۔ اس سے پہلے سورۃ القمر نازل ہوئی 37 نمبر پر، اور اس کے بعد سورۃ الاعراف 39 نمبر پر نازل ہوئی۔ اس سورت پاک کے 731 الفاظ ہیں، اور جبکہ اس کے حروف 3660 ہیں۔ یہ سورت پاک کے حروف ہیں، اور اس سورت مبارکہ کی آیات 88 ہیں، اور جبکہ اس کے 5 رکوع ہیں۔ اس سورت کا نام سورہ صاد رکھا گیا، اور چونکہ اس کے پہلے حرف ہی پہلی آیت مبارکہ ہی میں صاد کا لفظ آتا ہے، اور اسی سے ہی ماخوذ کیا لیا گیا، اس لیے سورت پاک کا نام سورہ صاد ہے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم کی قسم کھا کے فرمایا، اس سے پہلے جو صاد کا لفظ آیا اور یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور حروف مقطعات کے بارے میں تفصیل ہو چکی کہ صحیح تشریح کے مطابق اس کا معنی مخلوق میں کوئی نہیں جانتا، اللہ اعلم بمرادہ، اس کا معنی اللہ ہی جانتے ہیں کہ حروف مقطعات کا معنی کیا ہے۔ اور آگے اللہ کریم نے قرآن کریم کی قسم کھائی۔ بہرحال اس سے پہلے بھی سورت پاک کا تعارف سن لیں کہ اس سورت پاک کے اندر کیا بیان کیا جائے گا، اور یہ پہلے بات ہو چکی کہ مکی صورت ہے چونکہ سورہ صاد، اس لیے مکی صورتوں میں احکامات بیان نہیں کیے گئے۔ مکی صورتوں میں زیادہ تر جو اللہ کریم نے مضامین بیان کیے وہ عقائد کو ٹھیک کیا گیا، تاکہ لوگوں کا عقیدہ اور نظریہ ٹھیک ہو، اور جن میں سب سے پہلے توحید کو بیان کیا گیا مکی صورتوں میں، کہ اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی نہیں، حاجت روا، مشکل کشا، عزت ذلت دینے والا، اور اللہ ہی عبادت کے لائق ہیں۔ اور جو مکہ کے مشرک 360 بتوں کو پوجتے تھے، اللہ نے مکی صورتوں میں زیادہ تر توحید، رسالت، آخرت اور قرآن کریم کی صداقت کو بیان کیا۔ چونکہ مکہ کے مشرک اللہ کی توحید کے قائل بھی نہیں تھے، آقا علیہ السلام کی نبوت کے قائل بھی نہیں تھے، آخرت کو بھی نہیں مانتے تھے، اللہ کے قرآن کو سچا بھی نہیں مانتے تھے، اس لیے مکی صورتیں جتنی بھی ہیں تو ان میں زیادہ تر عقائد پر زور دیا گیا۔ اور عقیدہ ایسی چیز ہے کہ اگر انسان کا عقیدہ درست ہے
اللہ کی توحید، رسالت، آخرت، قرآن، انبیاء اور فرشتوں کے بارے میں، یہ چیزیں عقائد ہیں۔ اچھی اور بری تقدیر، یہ ساری چیزیں عقائد ہیں۔ اگر ان میں سے انسان کسی ایک میں بھی پھسل گیا، انسان اللہ کے ہاں مردود ہو گیا۔ یہی سمجھیں کہ پھر اس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہے، عقیدہ اگر درست نہیں ہے۔ اور اگر عقیدہ درست ہے انسان کا، جتنا بڑا گناہ گار صحیح، اللہ اس انسان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ عقیدے کے اندر انسان میں ذرہ برابر بھی اونچ نیچ نہیں ہونی چاہیے۔ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، آخرت، صداقت قرآن، انبیاء، فرشتے، اللہ کے سارے فرشتوں کو ماننا، کتابوں کو ماننا، اچھی اور بری تقدیر کو ماننا، یہ سارے عقائد میں آتے ہیں۔ اس میں انسان کو اس کے بارے میں معلومات بھی ہونی چاہیے، اور عقیدے کے حوالے سے پوری معلومات انسان کو رکھنی چاہیے، اس لیے کہ اسلام کی بنیاد عقیدے پر ہے۔ اگر عقیدہ درست ہے پھر انسان پورا اتر جائے گا، اور اگر عقیدہ درست نہیں ہے، جتنی بڑی عبادتیں کرے اللہ کے ہاں وہ عبادتیں قبول نہیں ہوتی۔ تو بہرحال مکی صورتوں میں زیادہ تر عقائد پہ زور دیا گیا ہے، اور عقائد میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کے مسائل کو بیان کیا گیا۔ تو سورہ صاد بھی مکی صورت ہے، اس لیے یہاں بھی عقائد پہ بڑا زور دیا گیا۔ اور اسی طرح انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات بھی بیان کیے گئے، اور اہل جنت کے انعامات کا تذکرہ بھی ہے اس صورت پاک میں، اور جہنمی لوگوں کی اللہ نے سزا کو بھی ذکر کیا۔ اسی طرح صورت مبارکہ کا شان نزول بھی ایک خاص واقعہ ہے، اور اس کا خاص واقعہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اگرچہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان نہیں لائے تھے، لیکن رشتہ داری نبھانے کے لیے آقا علیہ السلام کی بڑی مدد کی ہے حضرت ابو طالب نے۔ اور ایک مرتبہ مکہ کے جو سردار تھے ابو طالب کے پاس آئے وفد کی شکل میں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی اپنے چچا کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے چچا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ آپ کا بھتیجا، یعنی مکے کے سرداروں نے آ کر یہ کہنے لگے ابو طالب کو، آقا علیہ السلام بھی تشریف فرما تھے، کہ آپ کا جو بھتیجا ہے یہ ہمارے خداؤں کی مذمت کرتا ہے، ذرا آپ اپنے بھتیجے کو سمجھا لیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ تم اس قوم سے کیا چاہتے ہو اے میرے بھتیجے؟ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے چچا جان، میں نے اس چیز کی دعوت دے رہا ہوں جس میں انہی لوگوں کی بہتری ہے۔ ابو طالب نے پوچھا کہ وہ کیا چیز ہے؟ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یا عمی قولوا لا الہ الا اللہ، اے میرے چچا یہ لوگ کہہ دیں لا الہ الا اللہ، معبود صرف وہی اللہ کی ذات ہے، اور یہی وہ عظیم کلمہ ہے جس کی وجہ سے عرب اور عجم تمہارے سامنے سرنگوں ہوں گے۔ اے لوگو یہ کلمہ پڑھ لو۔ اس موقع پر سب کہنے لگے، جو مکے کے سردار آئے ہوئے تھے، ان کا وفد آیا ہوا تھا، یہ سارے کہنے لگے الہ واحد ما سمعنا بہذا فی الملۃ الاخرہ، کہنے لگے کہ یہ نبی جو بات ایک خدا والی کرتا ہے یہ ہماری سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو یہی دیکھا، 360 کو پوجتے رہے اور زیادہ خداؤں کو پوجتے رہے، ہم نے تو بارش کا الگ خدا بنایا تھا،
اور اولاد دینے والا الگ تھا، حاجت روائی الگ کرنے والا خدا تھا، ہم نے تو یہ بات سنی نہیں ہے۔ ما سمعنا بہذا فی الملۃ الاخرہ، پہلے لوگوں سے ہم نے یہ بات کبھی سنی نہیں۔ یہ آپ کا بھتیجا عجیب باتیں کرتا ہے کہ ہم اپنے اتنے خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا کو مان لیں، الہ واحد۔ یہ بات نہ ہم نے سنی ہے اس سے پہلے اور نہ ہی ہم اس کی بات پر یقین کرتے ہیں۔ معاذ اللہ، کیا کہنے لگے؟ ان ھذا الا اختلاق، یہ تو معاذ اللہ گڑی ہوئی باتیں کر رہا ہے، یہ تو اپنی طرف سے باتیں کرتا ہے، ہم تو اپنے خداؤں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اور یہ کہہ کر سارا جو مشرکین کا وفد تھا اٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے واپس چل دیے، کہنے لگے ہم آپ کی یہ بات کسی قیمت پر ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں کہ ہمارا حاجت روا، ہمارا مشکل کشا ایک ہی اللہ بن جائے، ہمارے سارے کام ایک اللہ کرے۔ ہم یہ بات نہ مانتے ہیں نہ ہم نے یہ باتیں سنی ہیں۔ یہ قرآن کریم کی آیت کہہ رہی ہے، کہہ کے اٹھ کے چلے گئے، ما سمعنا بہذا فی الملۃ الاخرہ ان ھذا الا اختلاق۔ یہ تو بڑی عجیب باتیں ہیں، ہم آپ کی بات کو نہیں مانتے۔ تو اللہ کریم نے قرآن کی قسم کھا کر فرمایا یہ کافر تکبر میں ہے، ضد میں ہے، مخالفت میں ہے، صرف مخالفت کی وجہ سے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتے، صرف ضد اور عناد اور تکبر ہے، یہ اپنے باپ دادا کے رسم و رواج نہیں چھوڑ سکتے۔ اور یہی بات آج بھی ہمارے معاشرے میں ہے، ایسی باتیں جو پرانی ہم نے پکڑ لی ہیں، سامنے نظر بھی آتا ہے یہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، اس کے باوجود بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، صرف ضد ہے، ایک ہی بات کی ضد ہے، ہمارے باپ دادا تو یہی کرتے آئے، ہم تو اس کو نہیں چھوڑ سکتے، چاہے وہ بندے سمجھتے بھی ہیں قرآن کی بات کو، خود پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ ضد ایسی چیز ہے جو انسان کو سیدھے راستے پہ چلنے نہیں دیتی۔ اللہ نے بھی مشرکین کی یہی وجہ بیان کی کہ یہ لوگ اس لیے اللہ کے قرآن کے منکر بھی ہوئے، نبی پاک کے منکر بھی ہوئے، اور قرآن اور اسی طریقے سے باقی چیزوں کے بھی، اسلام کے بھی منکر ہوئے۔ اور وہ کیا بات تھی؟ فی عزت و شقاق، ضد اور مخالفت تھی، عناد تھا، تکبر تھا، اس تکبر کی وجہ سے وہ لوگ نہ مانے۔